بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ سارے خیریت سے ہوں گے۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، انگلش کلاس 8 پنجاب ٹیکسٹ بک کی نئی کتاب جو 2024 اور 25 کی نئی ایڈیشن ہے، اس کی آج سے ایکسرسائز سالو کرنا شروع کرتے ہیں۔ تو آج ہم یونٹ نمبر 1 یا چیپٹر نمبر 1 کی ایکسرسائز سالو کریں گے۔ تو پہلے یونٹ کا نام ہے، پہلے چیپٹر کا نام ہے دی ٹالرنس آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تحمل یا برداشت۔ تو ایکسرسائز میں پہلے نمبر پر ہم بی سیکشن کو سالو کریں گے، جس میں کمپریہنشن کویسچنس ہیں پیج نمبر 4 پہ۔ تو پہلا کویسچن، واٹ ڈو یو مین بائی ٹالرنس؟ یعنی ٹالرنس کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کا آنسر میں نے آلریڈی لکھے ہوئے ہے۔ تو اس کا آنسر ہے ٹالرنس مینس ٹو بیئر پین اور ہارڈشپس وتھ پیشنس۔ یعنی تحمل کا مطلب دکھ یا تکالیف کو صبر کے ساتھ یا تحمل کے ساتھ برداشت کرنا ہے۔ اچھا، کویسچن نمبر 2، گیو این ایگزامپل آف ٹالرنس فرام دی لائف آف دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اس کا آنسر ہے ایٹ دی conquest of Makkah, the Rasulullah sallallahu alaihi wasallam showed tolerance when he not only forgave his worst enemy، اس کو ہم نے اکٹھا لکھا ہوا ہے میں نے، تو یہ الگ الگ ہے، WORST ورسٹ اور انیمی الگ ہے۔ ورسٹ انیمی ابو سفیان، بٹ آلسو آنرڈ him by declaring amnesty for those who took refuge in his house۔ اچھا، اب ہے کویسچن نمبر 3۔ کویسچن نمبر 3 ہے، ہاؤ ڈیڈ دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم respond to the ill treatment of the people of طائف؟ تو اس کا آنسر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم showed tolerance when the people of طائف ill treated him۔ یہ اس کا آنسر ہے۔ کویسچن نمبر 4، what did حضرت جبرائیل علیہ السلام ask دی رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم when he was ill treated by the people of طائف؟ تو اس کا آنسر ہے کویسچن نمبر 4 کا، when رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم was ill treated by the people of طائف، حضرت جبرائیل علیہ السلام asked him, Allah has heard your people saying to you۔ اللہ has heard you، یہ یہاں پہ یور نہیں ہے، یو ہے، میں نے غلطی سے یور لکھا ہوا ہے، saying to you and what they have replied back to you۔ Allah has sent the angel of the mountains to you so that you may order him to do whatever you wish to these people۔ یہ اس کا آنسر ہے۔ اچھا، نیکسٹ ہے کویسچن نمبر 5، ہاؤ ڈیڈ دی رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واصحابہ ڈیل ود ہز اینیمیز ایٹ دا کنکویسٹ آف مکہ مکرمہ؟ تو اس کا آنسر ہے کویسچن نمبر 5 کا، ہی forgave all his enemies at the conquest of مکہ مکرمہ۔ اچھا، نیکسٹ ہے کویسچن نمبر 6، what did حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ say about the رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ تو اس کا آنسر ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ said that رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم never objected to anything he said or did۔
یہ اس کا آنسر ہے۔ تو کویسچن نمبر 7 لاسٹ کویسچن، واٹ ڈیڈ دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اباؤٹ ریونج ان ہز لاسٹ ایڈریس؟ تو اس کا آنسر ہے In his last address, the Rasulullah ﷺ said that revenge for bloodshed, as was the custom in the days of ignorance before Islam, is forbidden. تو یہ تھے کویسچن آنسر۔ اب ہم نیکسٹ کیا آ رہا ہے ایکسرسائز میں، اچھا سی پہ، فیل ان دا بلینکس وتھ سوٹیبل ورڈس فرام دی ٹیکسٹ، یعنی سبق سے مناسب الفاظ ہو خالی جگہوں میں لگانے ہیں۔ نمبر 1، خالی جگہ مینس ٹو بیئر پین اور ہارڈ شپ ود پیشنس، تو یہاں پہ ٹالرنس آئے گا، ٹالرنس مینس۔ نمبر 2 پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم از اے خالی جگہ آف ٹالرنس، تو یہاں پہ ماڈل آئے گا، از اے ماڈل آف ٹالرنس۔ نمبر 3 پہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ said that the رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم never took خالی جگہ upon anyone، تو یہاں پہ ریونج آئے گا، never took revenge upon anyone۔ نمبر 4 پہ دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم went to خالی جگہ طائف to preach اسلام، تو یہاں پہ طائف آئے گا، دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم went to طائف to preach اسلام۔ نمبر 5 پہ in his last address دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم said خالی جگہ، تو یہاں پہ ریونج آئے گا، ریونج فار بلڈ شیڈ از فاربیڈن۔ اچھا اب نیکسٹ ہے ڈی پہ، آئیڈینٹیفائی دی مین آئیڈیا آف ٹالرنس آف دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ و خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ تو اس کا مین آئیڈیا میں نے یہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے ڈی کا، دی مین آئیڈیا آف ٹالرنس آف دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم از دیٹ وی شوڈ فالو دی ٹیچنگز آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیکاز ہز لائف از دا ٹرو ایگزامپل آف ٹالرنس۔ تو یہ ٹالرنس آف دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مین آئیڈیا ہے۔ اچھا ای پہ کیا دیا ہوا ہے ایکسرسائز میں، آئیڈینٹیفائی دی ٹاپک سینٹینس ان پیراگراف 1۔ پیراگراف 1 میں ہم نے ٹاپک سینٹینس کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے، شناخت کرنی ہے، اینڈ آلسو پوائنٹ آؤٹ وچ اسپیسیفک ویوڈ وربز آر یوزڈ ان اٹ، اور یہ بھی ہم نے بتانا ہے کہ اس پیراگراف میں یعنی پیراگراف نمبر 1 میں کون سے اسپیسیفک یعنی مخصوص قسم کے الفاظ یا جنہیں ویوڈ ورب بھی کہا جاتا ہے وہ استعمال کیے گئے ہیں۔ تو پیراگراف 1 کا ٹاپک سینٹینس ہے ٹالرنس مینس ٹو بیئر پین اور ہارڈشپس وتھ پیشنس، یہ ٹاپک سینٹینس ہے پیراگراف نمبر 1 کا۔ اچھا اس پیراگراف میں جو اسپیسیفک ورڈز یا ویوڈ وربز ہے وہ کون سے ہے؟ بیئر، لائک، پوزیشن، ریونج، ڈسپلے، پریکٹسڈ، یہ پیراگراف نمبر 1 میں اسپیسیفک ورڈز ہے جو کہ استعمال کیے گئے ہیں۔ اچھا نیکسٹ ہے سی پہ ووکیبلری اینڈ گرامر، اس کو چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ ڈکشنری کا استعمال تو ہر اسٹوڈنٹ کو آنا چاہیے۔ تو اب ہم اس کو سالو کریں گے۔ کنسلٹ ڈکشنری یعنی ڈکشنری سے مدد لے ٹو فل ان دا گیون ٹیبل، اندرجہ ذیل ٹیبل کو پور کرنے میں۔ فرسٹ ون از ڈن فار یو، پہلا جو ہے وہ کیا گیا ہے، جس طرح ریفیو ورڈز، یہ ورڈز نیچے ورڈز لے کے گئے ہیں، الفاظ، پروننسیشن یہاں پہ ہے، اور پارٹس آف اسپیچ، یہ جو لفظ ہے یہ ایڈجیکٹیو ہے، ناؤن ہے یا ورب ہے، میننگز پر ان کے معنی ہے۔ تو پہلا لفظ یہ تو کتاب والے نے آلریڈی خود کیا ہوا ہے، ریفیوج، اس کا پروننسیشن ہم اس طرح کریں گے، اور یہ ریفیوج جو ورڈ ہے یہ ناؤن ہے اور جس کی معنی ہے پروٹیکشن فرام ڈینجر۔ اچھا ابھی ڈکلیئرنگ ہے، ڈکلیئرنگ کا پروننسیشن اس طرح آئے گا ڈکلیئرنگ، اور یہ ایڈجیکٹیو ہے،
اور معنی اس کا ہے میک اے اسٹیٹمنٹ. پریچ، پریچ کا پروننسیشن اس طرح آئے گا پریچ، پریچ. یہ ورب ہے اور اس کا معنی ہے ٹیچ اے ریلیجس میسج اور بیلیف. نیکسٹ ہے گریشس. گریشس کا پروننسیشن اس طرح آئے گا گریشس. یہ ایڈجیکٹیو ہے اور اس کا مطلب ہے معنی ہے ایگزیبٹنگ کورٹیسی اینڈ پولائٹنس. اچھا، ڈیٹیریوریشن، اس کا پروننسیشن اس طرح آئے گا اور یہ ناؤن ہے. اس کا مطلب ہے یا معنی ہے بیکمنگ ورس. نیکسٹ ہے کانفلکٹ. کانفلکٹ اس کا پروننسیشن اس طرح آئے گا اور یہ ناؤن ہے. معنی ہے اس کا اے سیریس ڈس ایگریمنٹ. اچھا، نیکسٹ ہے مینیس. یہ اس کا پروننسیشن اس طرح ہے اور یہ ناؤن ہے. اس کے معنی ہے ہاسٹائل مینر. اچھا، نیکسٹ ہے ان کو ہم نے پڑھنا ہے. ریڈ دی فالوئنگ ملٹی سیلیبل ورڈس. یعنی سیلیبل کیا ہوتا ہے؟ سیلیبل یعنی ایک لفظ میں جو ایک ورڈ ہوتا ہے اس میں اگر ایک سے زیادہ سیلیبل استعمال ہوئے ہیں تو اس کو ملٹی سیلیبل کہا جاتا ہے. سیلیبل کیا ہوتا ہے؟ سیلیبل ایک، دو یا تین الفاظ جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں اگر ایک واول کا ساؤنڈ پیدا ہوتا ہے، ایک واول کون سے ہے؟ اے، ای، آئی، او، یو. تو ان واول میں سے کسی بھی لفظ کا اگر آواز ساؤنڈ پیدا ہو جائے تو اس کو سیلیبل کہا جاتا ہے. ایک سیلیبل ایک لفظ میں بھی ہو سکتا ہے، دو الفاظ میں بھی ہو سکتا ہے سیلیبل. تو یہ یہاں پہ اوک کے رن، ٹال رینس، میس انڈرسٹینڈنگ. تو یہ دیکھو یہاں پہ واول ساؤنڈ پیدا ہو رہے ہیں. اے کا یا ای کا، اے ای آئی او یو، ان الفاظ میں سے ان الفاظ کے ساؤنڈ پیدا ہو رہے ہیں. کہیں پہ اے کی ساؤنڈ پیدا ہو رہی ہے، کہیں پہ آئی کی وغیرہ. ایگنورینس، فار بیڈن، ڈیٹیریوریشن. اچھا، اب یہاں پہ ہے ریڈ دا فالوئنگ ورڈس، یعنی مندرجہ ذیل الفاظ کو پڑھنے ہیں. اینڈ رائٹ دیم اکارڈنگ ٹو دا سیلیبک ڈویژن. اور پھر ان میں جو سیلیبل ہے ان کی ہم نے ڈویژن کرنی ہے، تقسیم کرنی ہے، الگ لکھنا ہے. اچھا، یہ یہاں پہ ورڈ ہے، یہ یہاں پہ سیلیبک ڈویژن میں نے آلریڈی کیا ہوا ہے. یہاں پھر ورڈز اور سیلیبک ڈویژن. پہلا لفظ ہے ہیلی کاپٹر، ہیلی کاپٹر. نیکسٹ ہے پپیز. نیکسٹ ہے مارکیٹ. یہاں پہ پھر فوٹوگرافر. یہاں پہ پیشنس. ایکسیلنٹ. تو یہ 3 سیلیبل پر مشتمل ہے. اچھا، نیکسٹ ہے پریفکسز اینڈ سفکسز. اچھا، پہلے پریفکسز اور سفکسز کو سمجھتے ہیں. یہ یہاں پہ کتاب والے نے خود دیا ہوا ہے. اے پریفکس از اے سیٹ آف لیٹرز، یعنی یہ وہ حروف ہوتے ہیں دیٹ از ایڈڈ ٹو دا بگننگ آف اے ورڈ، جو ایک لفظ کے شروع میں ہم لگاتے ہیں ٹو میک اے نیو ورڈ، اور پھر اس سے ایک نیا لفظ بن جاتا ہے. اور جبکہ سفکس کیا ہوتا ہے؟ اے سفکس از اے سیٹ آف لیٹرز، یہ وہ حروف ہوتے ہیں دیٹ از ایڈڈ ٹو دا اینڈنگ آف اے ورڈ، جو ایک لفظ کے آخر میں ہم لگاتے ہیں ٹو میک اے نیو ورڈ، اور پھر اس سے ایک نیا لفظ بن جاتا ہے. اس کو سفکس کہا جاتا ہے.
پریفیکس، پری کہتے ہیں پہلے کو، یعنی جس لفظ کے شروع میں ہم الفاظ لگاتے ہیں تو اسے پریفیکس کہا جاتا ہے، اور جب لفظ کے آخر میں ہم لیٹرز لگاتے ہیں، کچھ یعنی حروف لگاتے ہیں، تو اس کو سفیکس کہا جاتا ہے۔ یہاں پہ یہ مثالیں دی گئی ہیں پریفیکس، ڈیس پریفیکسز ہے، پریفیکس ہے، جس طرح ایگری کے ساتھ ہم لگاتے ہیں، ایگری، ڈیس ایگری، تو یہ ایک نیا لفظ بن گیا۔ ان، ایم، تو یہ دو پریفیکسز ہیں۔ جس طرح کوریکٹ کے ساتھ ہم لگاتے ہیں ان کوریکٹ، پاسبل کے ساتھ ہم آئی ایم لگاتے ہیں آئی ایم، تو یہ دو آئی ایم، یہ دو لیٹرز ہے، دو حروف ہے۔ اسی طرح ان دو حروف ہے، آئی اور این۔ اسی طرح ہے ری، آر ای، ری بھی ایک پریفیکس ہے، تو جس طرح ہم ڈو کے ساتھ لگاتے ہیں ری ڈو، دوبارہ کرنا، ڈو اگین۔ اسی طرح میس بھی ایک پریفیکس ہے، جس طرح ہم انڈرسٹینڈ کے ساتھ لگاتے ہیں میس انڈرسٹینڈ، اور پھر اس سے ایک نیا لفظ بن گیا۔ ان بھی پریفیکس ہے، جس طرح ہم انٹرسٹنگ کے ساتھ لگاتے ہیں ان انٹرسٹنگ، تو انٹرسٹنگ سے ایک نیا لفظ بن گیا ان انٹرسٹنگ۔ اب یہاں پہ یہ انڈر ہے، واٹر کے ساتھ ہم لگاتے ہیں انڈر واٹر۔ اچھا، سفکسز کی مثالیں یہ ہے، جس طرح اے بی ایل ای، ایبل اور ایبل، یہ دو سفکس ہے۔ جس طرح کیپیبل، ٹیریبل اور فل، بیوٹیفل، لیس ہم ٹوتھ لیس، ڈم، فریڈم، ای آر، ورک کے ساتھ ہم لگاتے ہیں مینٹ، پیمنٹ، پے کے ساتھ ہم لگاتے ہیں پیمنٹ، اور پیرو یہ نیا لفظ بن گیا۔ نیس، ہیپینیس، ہیپی کے ساتھ جس طرح ہم لگاتے ہیں این ای ڈبل ایس، این ای ڈبل ایس کیا ہے، سفیکس ہے۔ اب یہاں پہ یہ دیا ہوا ہے رائٹ 10 words each having prefixes and suffixes، یعنی 10 الفاظ ہم نے لکھنے ہیں، 10 ورڈز ہم نے لکھنے ہیں جو کہ سفیکس اور پریفکس پر مشتمل ہو۔ ابھی یہ میں نے آلریڈی کیا ہوا ہے پریفکسز، ڈس ایگری، امپاسبل، انفولڈ، ایریگولر، ڈسٹریس، ڈس آرم، ری اپیئر، مس بیہیو، امپولائٹ اور مس فارچون، یہ 10 پریفکسز ہیں، 10 الفاظ ہیں جن میں پریفکس استعمال ہوئے ہیں۔ اسی طرح سفکسز میں ہیلپ فل، ریگولیٹ، کلینلینس، اووریج، ایگریمنٹ، فرینڈشپ، فرینڈ کے ساتھ SHIP، رسپانسیبل، رسپانس کے ساتھ IBLE لگا ہوا ہے، رسپانسیبل، ٹیچر، ٹیچ کے ساتھ لگا ER لگا ہوا ہے، ٹیچر، ریڈیبل، ریڈ کے ساتھ ABLE لگا ہوا ہے، ریڈیبل، ہیلپ فل، ہیلپ کے ساتھ FUL کیا ہے، سفیکس ہے۔ تو نیکسٹ ہے پیراگراف رائٹنگ میں، تو یہ یہاں پہ ایک دیا ہوا ہے رائٹ این انسیڈنٹ فرام یور ریئل لائف ویئر یو شوڈ ٹالریٹ، یعنی اپنی حقیقی اصل زندگی سے ایک واقعہ لکھنا ہے، ایک انسیڈنٹ لکھنا ہے جس میں آپ نے ٹالرنس دکھایا ہو، تحمل دکھایا ہو، یا تحمل کا مظاہرہ کیا ہو، صبر کا مظاہرہ کیا ہو۔ تو یہ میں نے آلریڈی لکھا ہوا ہے، ٹالرنس از اے گریٹ ورچو، اٹ مینس ٹو بیئر اور انڈیور سم تھنگ وداؤٹ پروٹیسٹنگ۔ ونس آئی واز ایٹ ٹور ود مائی فرینڈ ان اے کار، دی جرنی واز ویری لانگ، سو مائی فرینڈ واز پلئنگ میوزک ان دا کار which was making me very bored. However, I thought that as I enjoyed to be silent or gossip, my friend is also enjoying himself by listening to music. So I did not realize him that I hated the music that he played during the whole journey from time to time. I showed tolerance because I knew that everyone has his own style of life. Our activities of enjoyment are different from each other, so we must tolerate the actions or attitudes of others that we do not like. In this way، یہاں پہ وی نہیں ہے، وے ہے، in this way، WAY، way،
we can lead a peaceful life instead of protesting each other. تو یہ ریئل لائف کا ایک انسیڈنٹ تھا. اچھا نیکسٹ ہے بی نیریٹ رائٹنگ. نیریٹ یعنی بیان کرے. ٹالرنس آف دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یور اون ورڈس. اپنے الفاظ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تحمل تھا، جو برداشت تھا، جو صبر تھا، وہ بیان کرنا ہے اپنے الفاظ میں. کیپنگ ان ویو دا ٹیکسٹ. اور پھر آپ لوگوں نے اس کو بیان کرتے ہوئے اپنے سبق کو بھی مد نظر رکھنا ہے. اچھا یہ میں نے آلریڈی لکھا ہوا ہے. ٹالرنس از دا بیسک پرنسپل آف اسلام. پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم از این ایگزامپل آف forgiveness, love and tolerance. There are so many examples of tolerance from the life of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In Taif, the Prophet sallallahu alaihi wasallam was stoned and chased. In response to the cruel, inhuman and ill treatment of the people of Taif, the Rasulullah sallallahu alaihi wasallam showed the great example of tolerance and did not wish to harm the people of Taif. He did so in the hope that their descendants کہتے ہیں اولاد, would worship Allah alone one day. The Holy Prophet ﷺ loved humanity. He was tolerant even to those who were against him. At the conquest of Makkah, the Rasulullah ﷺ showed tolerance when he not only forgave his worst enemy Abu Sufyan, but also honored him by declaring amnesty for those who took refuge in his house. Similarly, he forgave all his enemies at the conquest of Makkah Mukarramah. Therefore, the Holy Prophet ﷺ had to face many hardships. It was because of his great patience and tolerance that he has not only endured the harsh treatment of his enemies and opponents کہتے ہیں مخالفین کو, but also prayed for their guidance in return. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ تھا چیپٹر نمبر 1 کا ایکسرسائز. امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا. پھر بھی اگر آپ لوگوں کو کہیں پہ کسی قسم کی مشکل کا سامنا ہو تو بلا جھجک کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ یونٹ نیکسٹ چیپٹر کے ایکسرسائز کے ساتھ. اس وقت تک اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.